غروب ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی قسمت کے ستارے سیاہ بادلوں میں روپوش ہو چکے تھے۔ انگریز مسلمانوں سے غدر کا بھرپور انتقام لے رہے تھے، جس کے واقعات تاریخ کے صفحات میں خون سے لکھے گئے۔ جب قوم ظلم و ہستی کا شکار ہوئی تھی، وہ سر سید ہی تھے جن پر حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ کا ایک بندہ اٹھتا ہے اور اپنی قوم کو جگاتا ہے۔ اسے اپنی قوم کی تباہی و زبوحالی نہ رات کو سونے دیتی ہے، نہ دن کو چین میں بیٹھنے دیتی ہے۔ یہ بندہ اپنی قوم کے ہاتھوں میں تلوار کے بجائے قلم دیتا ہے اور میدان عمل میں صف بستہ کرنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ ایک طرف قوم کو جھنجھوڑتا ہے تو دوسری طرف اسباب بغاوت ہند لکھ کر برسر اقتدار انگریزوں کو حقائق سے روشناس کراتا ہے۔ مگر افسوس اس کی بدقسمت قوم اس پر الزامات کا انبار لگاتی ہے، اسے غدار، چاپلوس، کافر، مفاد پرست کہتی ہے۔ اتنے تانوں، گالیوں اور فتنوں کی چوٹ سہتے ہوئے بھی اپنے مشن پر وہ جمے رہتے ہیں اور ہمت کرتے ہیں۔ ایسا مرد و مجاہد صرف سر سید ہی تھے۔ سامعین، سر سید کے مشن کیا تھا؟ ان کی قوم دقیانوسی خیالات اور مشغافیوں میں الجھے رہنے کے بجائے جدید تعلیم سے آراستہ و پراستہ ہو، سائنس کے میدان میں آگے بڑھے اور دوسری قوموں کے برابر کھڑے ہو جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس عظیم قوم کی خاطر تن، من، دھن تینوں کو قربان کر دیا۔ ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، در در کی ٹھوکریں کھائیں، ذلتیں سہیں، مگر قوم کی تعلیم کی ترقی کے لیے جس عظیم ادارے کی تعمیر کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اسے انہوں نے مکمل کیے بنا نہیں چھوڑا۔ سامعین، سر سید کی شخصیت مختلف اوصاف کی حامل تھی۔ وہ ایک بہترین مصنف، مقرر، مفسر قرآن، بلند پایا، انشا پرداز، ماہر تاریخ داں اور سیاست داں بھی تھے۔ انہوں نے قلم و عمل سے زندگی کے تمام شعبوں پر لافانی نقوش جوڑے ہیں۔ سر سید نے تاریخی میں MAO کالج کی شکل میں جو چراغ جلایا تھا، آج اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ سر سید نے جو پودا لگایا تھا، آج وہ ایک تناوار درخت کی شکل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شکل میں نظر آتا ہے۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کرے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمہ دل ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار۔ آج ہم بانی درسگاہ کے یوم پیدائش منا تو رہے ہیں، تو ضروری اس بات کی ہے کہ ان کے اس خواب کو یاد کیا جائے جس میں وہ چاہتے تھے کہ میرے بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن تو ایک ہاتھ میں سائنسی فلسفہ ہو۔ تعلیم و سیاسی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ قوم کا خواب، جس قوم کے افراد حالات کا مقابلہ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کرنا جانتے ہیں، جس قوم کے افراد برادران وطن کو ساتھ لیں، جس قوم کے افراد ایک درد مند دل کا مالک ہوں۔ حاضرین، سر سید کے اس خواب کو بطور نظر رکھتے ہوئے اپنے قوم کی سیاسی اور معاشی تعلیم پر غور کیجیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کے باوجود بھی ہماری قوم تعلیم کے حکام میں سب سے پیچھے ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قوم کا کوئی پرسن حال نہیں؟ یہ کہنا نہ جانا ہوگا کہ موجودہ حالات پھر سے زمانہ غدر کی یاد دلاتے ہیں۔ اگرچہ سر سید نہیں، مگر اس کی درسگاہ کے بلبل آج بھی کونے کونے میں موجود ہیں۔ اگر یہ عہد کر لیں تو اس تحریک کو بھور سے نکال کر ساحل سے ملا سکتے ہیں۔ اے محبین سر سید، اے گیسوئے سنبل، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندہ اور جاویدانہ ہستی سے سبق لیں، تبھی ہم سر سید احمد کے ان کے مشن کو، ان کے چمن کا حق ادا کر پائیں گے۔ میں اپنی بات کو یہی کہہ کر ختم کروں گا کہ میں ہوں یا نہ ہوں، باغ لگائے رکھنا۔ میں ہوں یا نہ ہوں، باغ لگائے رکھنا، ایک چمن چھوڑ کے جاتا ہوں، اگائے رکھنا۔ خدمت خلق میں تعلیم ہے افضل خدمت، یعنی انسان کو انسان